حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، جب مسلمان مدینے آئے تو وہ اکٹھے ہو جاتے اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے، کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا، عیسائیوں کے گھنٹے کی مانند 1 گھنٹہ لے لو، اور بعض نے کہا یہود کے قرنہ جیسا قرنہ۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ایک آدمی ہی کو کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 837۔ خلف بن ہشام نے کہا، ہمیں حماد بن زید نے حدیث سنائی، نیز یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، ہمیں اسماعیل بن علیہ نے خبر دی۔ ان دونوں یعنی حماد اور یحییٰ نے خالد حذا سے، انہوں نے ابو قلابہ سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان دہرائیں اور اقامت اکہری کہیں۔ یحییٰ نے ابن علیہ سے بیان کردہ اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا، میں یعنی اسماعیل نے یہ روایت ایوب کو سنائی تو انہوں نے کہا، اذان دہرائیں اقامت کے سوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 838۔ عبد الوہاب ثقفی نے خالد حذا سے باقی ماندہ صاحب کا سند کے ساتھ روایت کی کہ انہوں نے یعنی صحابہ نے اس پر بات کی کہ کسی ایسی چیز کے ذریعے سے نماز کے وقت کی علامت مقرر کریں جس کو لوگ پہچان لیا کریں۔ انہوں نے کہا کہ وہ آگ روشن کریں یا ناقوس یعنی گھنٹی بجائیں۔ پھر آخرکار بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ دوہری اذان اور اکہری اقامت کہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 839۔ وہیب نے کہا، ہمیں خالد حذا نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے گفتگو کی کہ وہ علامت مقرر کریں۔ آگے عبد الوہاب ثقفی کی حدیث کے مانند ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ اس یعنی وہیب نے یونورو نارا یعنی آگ روشن کرے کی جگہ یورو نارا یعنی آگ جلائیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 840۔ ایوب نے ابو قلابہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ دوہری اذان اور اکہری اقامت کہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 841۔ ابو غسان مسمعی اور اسحاق بن ابراہیم نے مجھے حدیث بیان کی، کہا ابو غسان نے کہا، ہمیں معاذ نے حدیث سنائی، اور اسحاق نے کہا، ہمیں دستوائی یعنی کپڑے والے ہشام کے بیٹے معاذ نے خبر دی۔ انہوں یعنی معاذ نے کہا، مجھے میرے والد نے عامر احول سے حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اذان سکھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر دوبارہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح 2 بار۔ اسحاق نے یہ اضافہ کیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 842۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، بلال اور نابینا ابن ام مختوم رضی اللہ عنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 843۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 844۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں ہشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ابن ام مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ نابینا تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 845۔